جنگ موتا اسلامی تاریخ کا وہ عظیم معرکہ ہے جسے روم اور اسلام کا پہلا بڑا ٹکراؤ کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی شجاعت، نظم و ضبط اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک لازوال داستان ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے بادشاہوں کو اسلام کے خطوط لکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے حاکم کی طرف خط دے کر بھیجا۔ جب حضرت حارث مقام موتا پہنچے تو وہاں کے غسانی گورنر شرابیل بن عمر نے، جو قیصر روم کے ماتحت تھا، سفیر رسول کو شہید کر دیا۔ تاریخ میں کسی سفیر کا قتل براہ راست اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے لیے ایک منفرد ترتیب سے 3 سالار مقرر فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جھنڈا تھامیں گے۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ قیادت سنبھالیں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو وصیت کی کہ بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور عبادت گاہوں میں موجود لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور درخت نہ کاٹے جائیں۔ جب اسلامی لشکر معان پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ سامنے قیصر روم یعنی ہرقل 1 لاکھ کا لشکر لے کر خود موجود ہے، جبکہ مزید 1 لاکھ عرب عیسائی قبائل بھی ان کے ساتھ مل چکے تھے۔ 3000 مسلمان بمقابلہ 2 لاکھ رومی، تقریباً 1 اور 66 کا تناسب۔ ایک لمحے کے لیے مسلمانوں نے سوچا کہ مدینہ خط لکھ کر مزید مدد مانگی جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جذباتی تقریر کی: ہم تعداد کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اس دین کے بلبوتے پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ جمادی الاول 8 ہجری کو جنگ شروع ہوئی۔ یہ مارکہ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے نیزوں سے چھلی ہو کر شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر یعنی تیار، آپ نے جھنڈا تھاما، دشمن نے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے جھنڈا بائیں میں تھام لیا، بایاں کٹ گیا تو سینے سے چمٹا لیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں جنت میں 2 پر دیے ہیں جن سے وہ اڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تیسرے نمبر پر جھنڈا لیا اور رزم گاہ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تینوں سالاروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر منتخب کیا۔ اس دن ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور صرف ایک یمنی تیغ باقی رہی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے راتوں رات اپنی فوج کی ترتیب بدل دی، دائیں والے دستے کو بائیں اور پیچھے والے کو آگے کر دیا۔ صبح جب رومیوں نے نئے چہرے دیکھے تو وہ سمجھے کہ مدینہ سے نئی مدد پہنچ گئی ہے۔ آپ نے رومیوں کے دل میں ہیبت ڈال دی اور انتہائی مہارت سے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا کر بحفاظت مدینہ لے آئے، جس سے رومیوں کو تعاقب کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ بظاہر یہ واپسی تھی، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی کہ صرف 3000 نے 2 لاکھ کے لشکر کو 7 دن تک روکے رکھا۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اب ایک ایسی عالمی طاقت بن چکے ہیں جو اس وقت کی سپر پاور یعنی روم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر وحی کے ذریعے اس جنگ کا حال بیان کیا اور خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جنہیں تاریخ اسلام جعفر تیار کے لقب سے جانتی ہے، کی شہادت کا واقعہ جنگ موتا کا سب سے رقت آمیز اور ایمان افروز باب ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی شکل و صورت اور اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ ان کی شہادت کے واقعے کو مندرجہ ذیل نکات میں تفصیل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پرچم اسلام کی حفاظت۔ جب لشکر کے پہلے سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے فوراً آگے بڑھ کر اسلامی پرچم تھام لیا۔ وہ اپنے سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص نہایت دلیری سے لڑ رہا ہے تو انہوں نے چاروں طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔ دوران جنگ ایک رومی فوجی نے وار کر کے آپ کا دایاں ہاتھ شہید کر دیا۔ حضرت جعفر نے جھنڈے کو گرنے نہ دیا اور فوراً بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن نے دوسرا وار کر کے آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ بازو کٹ جانے کے باوجود آپ کے جذبے میں کمی نہ آئی۔ آپ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے سٹمپ سے پرچم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تاکہ اسلام کا بول بالا رہے اور جھنڈا سرنگو نہ ہو۔ بالآخر ایک رومی نے پیچھے سے آپ پر بھرپور وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ جب ان کا جسد مبارک اٹھایا گیا تو ان کے جسم کے سامنے کے حصے پر 90 سے زائد زخم تھے، جن میں نیزوں، تیروں اور تلواروں کے نشانات شامل تھے، لیکن پشت پر ایک بھی زخم نہ تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے والے نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کیفیت کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کو بتایا، میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے ان کے کٹے ہوئے ہاتھوں کے بدلے انہیں یاقوت کے 2 پر عطا فرمائے ہیں جن سے وہ جہاں چاہیں اڑ کر جا سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کو طیار یعنی بہت اڑنے والا اور ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا کہا جاتا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور لشکر واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں عبداللہ، عون اور محمد کو بلایا، انہیں گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ آج ان پر ایسا وقت ہے کہ وہ کھانا نہیں بنا سکیں گے۔ یہیں سے مصیبت زدہ گھر والوں کو کھانا بھیجنے کی سنت شروع ہوئی۔ حضرت جعفر طیار کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب مقصد عظیم ہو تو انسان اپنے جسم